جو تھے وہ آج نہیں ہیں، جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، قبرستان ہم دیکھ رہے ہیں، بے بسی لوگوں کی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ اس روزے کی حالت میں نا ایک دفعہ ذرا ہسپتال کا چکر لگائیں، سمجھ آ جائے گی کتنی بے بسی میں لوگ کرا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں، لیکن اب ان کی اولادیں ان کو کرنے نہیں دیتی۔ وہ چاہتے ہیں، اب ان کے پاس مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اس وقت صدقہ کریں جب آپ تندرست ہیں، بالکل صحیح تندرست ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر چیز استعمال کر سکتا ہوں، اور آپ کے دل میں جو ہے وہ مال حاصل کرنے کی تمنا بھی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ فقیری کا ڈر بھی ہے اور غنی ہونے کی امیدیں بھی ہیں۔ اس وقت جو صدقہ کریں گے، جب روح ادھر پہنچی ہوئی ہے، پنڈلی پہ چڑھ رہی ہے، بولا جاتا نہیں، چلا جاتا نہیں، کوئی لائسنس پہ پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، کسی کو نالیاں لگی ہوئی ہیں، اگر اس کو تھوڑی سی ہوش آتی بھی ہے، کہتا جی وہ میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے وہ تنگ ہے، اس کو دے دو۔ کہتے بابا تمہارا دماغ خراب ہے، کیسے دے دیں ہم؟ تو یہ موقع ہے رمضان، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے اگلا کس کو آئے۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے جو میں نے بات عرض کی ہے، پہلی گزارش اپنے دل صاف کریں، معاف کریں، معافیاں لے لیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی گیا ہے پھر بھی اس کو معاف کر دیں، دل سے اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ یہ پہلی بات ہے جنت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جس بندے کا دل صاف نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس بندے کا دل صاف نہیں اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ہر کسی کو معافی ملتی ہے، مشرک کو معافی نہیں ملتی، اور ایک اس کو بھی، اس جوڑے کو معافی نہیں ملتی جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کدورت نفرت بھری ہوتی ہے۔ دوسری بات، 3 باتیں میں نے کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ تو ہے ہی ہے، حقیقت میں یہ گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے میرے اوپر اگر احسان کیا ہے تو میں نے کوئی گناہ چھوڑیں۔ یہ نہ ہو کہ دیکھیں معافی، حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا پر آمین کہا کہ وہ بندہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ذلیل ہو۔ کس نے کہا ہے یہ؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ اور آمین کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کس کے لیے کہا؟ کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے تو اس کو معافی نہ، ابھی گناہ تو میں کرتا جا رہا ہوں تو معافی کس چیز کی مانگ رہا ہوں؟